نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آغاز قصہ بیان پیدائش کائنات و نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ روایت کرتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بخاری حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ اپنے باپ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ اپنے باپ امام زین العابدین سے، انہوں نے روایت کی کہ اپنے باپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے سنا اپنے والد حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک روز میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر رسول خدا سے عرض کی، یا رسول اللہ فداک امی و ابی، مجھے خبر دو کہ اول اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ جناب رسالت مآب نے فرمایا کہ صبح کے آگے اللہ تعالیٰ نے نور میرا پیدا کیا تھا۔ 1000 برس تک کہ ایک روز اس جہاں کا 1000 برس کے برابر ہے اس جہاں کے، بمصداق اس آیت کے وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ ترجمہ: جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایک دن تمہارے رب کے نزدیک 1000 برس کے برابر ہے اس دنیا کے برسوں سے کہ جو تم گنتے ہو۔ وہ نور میرا قدرت الہی سے عظمت و بزرگی الہی کی مشاہدہ کرتا اور تسبیح و طواف و سجدہ الہی میں مصروف رہتا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس نور محمد مصطفیٰ نے 12000 برس تک عالم تجردی میں خدا کی عبادت کی۔ پھر حق تعالیٰ نے اس نور کو 4 قسم کر کے، ایک قسم سے عرش کو پیدا کیا، دوسری قسم سے قلم کو، تیسری قسم سے بہشت کو، چوتھی قسم سے عالم ارواح اور ساری مخلوق کو خلق کیا۔ ان 4 میں سے 4 قسم نکالے، 3 قسموں سے عقل اور شرم اور عشق پیدا کیا۔ قسم اول سے عزیز و مکرم تر میرے تئیں پیدا کیا کہ رسول اس کا ہوں، بمصداق اس آیت کے لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی اگر نہ پیدا کرتا تجھ کو اے محمد، ہر آئینہ نہ پیدا کرتا میں آسمان و زمین ساری مخلوق کو۔ اور موافق اس حدیث کے انا من نور اللہ و انا من نور اللہ وخلق کلہم من نوری، انا من نور اللہ وخلق کلہم من نوری۔ ترجمہ: حضرت نے فرمایا، میں پیدا ہوا ہوں اللہ کے نور سے اور میرے نور سے ساری مخلوق ہے۔ اس کے بعد رب العالمین کا حکم ہوا قلم کو کہ ساخ عرش پر اول اس کلمے کو لکھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے اور محمد خدا کا بھیجا ہوا ہے اور اس کا رسول ہے۔ قلم نے 400 برس لا الہ الا اللہ تک لکھا، اور ایک روایت یوں ہے کہ قلم نے جو لا الہ الا اللہ تک لکھا تو عرض کی، یا رب العالمین، تو بے مثل و بے مانند ہے، تیرے نام کے ساتھ یہ نام بزرگ کس کا ہے؟ پس جناب باری سے آواز آئی، یہ نام میرے حبیب برگزیدہ کا ہے، تو لکھ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ حکم و ہیبت خطاب جل شانہ سے قلم کے منہ پر شگاف ہوا، تب قلم نے لکھا محمد الرسول اللہ۔ تب ہی سے قلم کا شگاف مسنون جاری ہوا قیامت تک۔ اس کے بعد عرش کے اوپر 18000 برج پیدا کیے، اور ہر برج میں 18000 ستون کھڑے کیے، اور ہر ستون کے اوپر 1000 کنگرے بنائے۔ ایک کنگرے سے دوسرے کنگرے تک 700 برس کی راہ ہے، اور ہر کنگرے پر 18000 قندیل ہیں، ہر ایک ایسا بڑا کہ 7 طبق زمین و آسمان جو کچھ کے بیچ اس کے ہے، اس میں اس طرح سماوے جیسے ایک انگشتری بیچ میدان کے ڈال رکھی ہے۔ اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے،
ایک بصورت آدمی اور دوسرا بصورت شیر اور تیسرا گدھ صورت اور چوتھا بصورت گائے کی ہے۔ پاؤں انہوں کے تحت الثری میں پہنچے اور مونڈھوں انہوں کے نیچے عرش کے لگے ہوئے ہیں، اور چلنے کے وقت جب قدم اٹھائیں ہر قدم 7,000 برس کی راہ میں جا پڑے۔ خدا کا حکم ہوا ان پر عرش اٹھانے کو، تب ان چاروں نے زور کیا، ہرگز عرش نہ اٹھا سکے۔ بعد اس کے جناب باری سے ارشاد ہوا، اے فرشتو، میں نے تم کو 7 آسمان و زمین اور جو کچھ بیچ اس کے ہے سب کا زور دیا، عرش کو اٹھاؤ۔ پھر انہوں نے زور کیا تو بھی نہ اٹھا سکے، اس کے عاجز رہے۔ پھر جناب باری سے ارشاد ہوا، یہ تسبیح پڑھ کے اٹھاؤ، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکمال والجمال والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ ترجمہ، میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو بادشاہ اور عالم ملکوت کا صاحب ہے۔ میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو صاحب عزت اور صاحب عظمت اور ذی شان اور قدرت والا اور کمال اور جلال اور بزرگی اور تکبر کے لائق ہے۔ میں تسبیح پڑھتا ہوں اس بادشاہ زندے کی جو نہیں سوتا اور نہیں مرتا ہے، اور بہت طاہر اور بہت پاک ہے، ہمارا پروردگار اور فرشتوں اور ارواحوں کا پروردگار ہے۔ جب انہوں نے یہ تسبیح پڑھی، خدا کی قدرت سے عرش کو اٹھا لیا۔ اور ایک روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان 4 فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ، میں تسبیح پڑھتا ہوں اور حمد کرتا ہوں واسطے اللہ کے، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا کے، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور نہیں توانائی اور قدرت کسی کو سوائے اللہ کے، ایسا کہ اللہ بڑا بزرگ ہے۔ جب یہ پڑھا، عرش کو اٹھا لیا۔ اور روایت کی گئی ہے کہ اس تسبیح سے بہشت اور فرشتوں کو پیدا کیا تاکہ چاروں طرف عرش خدا کے تسبیح پڑھیں اور طواف کریں اور مومن بندوں کے لیے آمرزش اور معافی چاہیں، اور وہ یہ ہے قول تعالیٰ، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اٹھا رہے ہیں عرش کو اور جو اس کے گرد ہیں، اپنے رب کی پاکی اور خوبیوں کو بیان کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور گناہ بخشواتے ہیں ایمان والوں کے۔ اے رب، ہمارے ہر چیز سماحی ہے تیری مہر اور علم میں، سو معاف کر ان کو جو توبہ کریں اور چلیں تیری راہ، اور بچا ان کو آگ کے صدموں سے۔ اور بعد اس کے عرش کے نیچے ایک دانہ مروارید پیدا ہوا، اس سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ بنایا، بلندی اس کی 700 برس کی اور چوڑائی اس کی 300 برس کی راہ ہے، اور چاروں طرف اس کے یاقوت سرخ جڑا ہوا، اور حکم ہوا قلم کو، اکتب علمی فی خلقی وما ہوا کائن الی یوم القیامہ۔ حکم ہوا قلم کو، اکتب علمی فی خلقی وما ہوا کائن الی یوم القیامہ۔ ترجمہ، لکھ علم خدا کا جو موجودات میں خدا کی اور جتنی چیزیں کہ ذرہ ذرہ بیچ موجودات کے ہونے والی ہیں قیامت تک۔ پہلے لوح محفوظ پر یہ لکھا گیا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اللہ لا الہ الا انا من استسلم بخضائی ولم يصبر على بلائی ويشكر على نعمائی كتبت وبعثته مع الصديقين يقينا ومن لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي فليطلب ربا سوائی ويخرج من تحت السماء۔ ترجمہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے نہایت رحم والا میں ہوں پروردگار سب کا نہیں ہے کوئی معبود مگر میں ہوں، جو راضی ہے میری قضا پر اور صابر ہے میری بلاؤں پر اور شاکر ہے میری نعمتوں پر جو میں نے مقدر کی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس شامل کروں گا میں ان کو صدیقوں میں جو راضی نہ ہو میری قضا پر اور صابر نہ ہو میری بلاؤں پر اور شاکر نہ ہو نعمتوں پر، تو لازم ہے اس سے کہ طلب کرے دوسرے رب کو سوا میرے اور نکل جاوے تحت سما سے میرے بعد اس لکھنے کو لوح محفوظ خود بخود جنبش میں آیا اور کہا کہ مثل میرے ہستی میں کوئی نہیں، اس واسطے کہ علم خدائی کا مجھ پر لکھا گیا۔ پس جناب باری کی طرف سے یہ آواز آئی، قال اللہ تعالیٰ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ ترجمہ مٹاتا ہے اللہ اور رکھتا ہے جس بات کو چاہتا ہے اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر چاہوں مٹا دوں یا رکھوں، اسی کے پاس ام الکتاب ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں مقدر کی ہیں ہرگز اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوں گی مگر 4 چیزیں: رزق، موت، سعادت، شقاوت۔ پھر اس مروارید پر حکم ہوا، وسیع یعنی اے مروارید پھیل جا، وسیع یعنی پھیل جا، تب پھیل گیا۔ قول تعالیٰ وسیع کرسیہ السماوات والارض، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشادہ ہوئی کرسی اس کی برابر 7 آسمان اور زمین کے، اور نام اس کا کرسی ہوا۔ پھر اسی وقت نیچے کرسی کے ایک دانہ یاقوت کا پیدا ہوا۔ بعضوں نے کہا وہ دانہ مروارید کا تھا، بلندی اس کی 500 برس کی راہ اور چوڑائی بھی اسی قدر تھی۔ جب اس کی طرف دیکھا عزت جل شانہ کی ہیبت سے وہ خود بخود پانی ہو گیا۔ بعد اس کے صبا و بور، جنوب شمال، ان 4 بات کو پیدا کر کے حکم کیا۔ ان 4 بات یعنی ہوا کو کہتے ہیں۔ ان 4 بات کو پیدا کر کے حکم کیا کہ تم ہر 4 گوشے پر اس پانی کے موج مار کر کف نکالو، تو ویسا ہی کیا۔ بعد قدرت الہی سے آگ دھواں دار پیدا ہو کر اس پانی پر گئی اور اس سے دھواں نکل کر درمیان کرسی اور پانی کے ہوا پر معلق ہو رہا، اور اسی دھوئیں کو حق تعالیٰ نے 7 پارے کر کے، ایک پارے سے پانی، ایک پارے سے تانبا اور ایک پارے سے لوہا اور ایک پارے سے چاندی اور ایک پارے سے سونا اور ایک پارے سے مروارید اور ایک پارے سے یاقوت سرخ پیدا کیا۔ پھر اس پانی سے آسمان اول اور پارے سے تانبے کے دوسرا آسمان اور پارے سے لوہے کے تیسرا آسمان اور پارے سے چاندی کے چوتھا آسمان اور پارے سونے کے 5واں آسمان اور پارے مروارید سے 6واں آسمان اور پارے یاقوت سرخ سے 7واں آسمان بنایا، اور فاصلہ ہر آسمان کا ایک دوسرے سے 500 برس کی راہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے اپنی اس کف آب سے پشتہ خاک سرخ پیدا کیا، اسی جگہ پر جہاں اب خانہ کعبہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے اپنی اسی کف آب سے پشتہ خاک یعنی مٹی سرخ پیدا کیا، مٹی لال مٹی پیدا کیا، اسی جگہ پر جہاں اب خانہ کعبہ ہے،
اور جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل کو حکم ہوا کہ 4 گوشے اس پشت خاک کو پھیلا دو، یعنی اس پشت خاک مٹی کو پھیلا دو۔ انہوں نے ویسا ہی کیا، یہ زمین اسی پشت خاک سے پیدا ہوئی۔ قول تعالی خلق الارض فی یومین، ترجمہ بنایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں۔ اور روایت ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روز احوال زمین کے دریافت کرنے کے واسطے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کس چیز سے بنایا؟ حضرت نے فرمایا کف آب سے، یعنی پانی کے کف سے بنایا کرتے اللہ تعالیٰ، کف آب سے۔ پھر پوچھا وہ کف کس سے پیدا ہوا؟ فرمایا پانی کی موج سے۔ پھر سوال کیا موج کس سے نکلی؟ فرمایا پانی سے۔ پھر پوچھا وہ پانی کس سے نکلا؟ فرمایا ایک دانہ مروارید سے۔ کہا کہ مروارید کس سے ہے؟ فرمایا تاریکی سے، تاریکی یعنی اندھیرا، تاریکی سے۔ کہا صدقت یا رسول اللہ۔ پھر سوال کیا، یا رسول اللہ، زمین کو قرار کس سے ہے؟ کوہ قاف سے۔ کہا کوہ قاف کس سے بنا ہے؟ فرمایا زمرد سب سے، سبز سے، اور آسمان کی یہ سبزی اسی کی پرتوں سے ہے، آسمان کی جو سبزی ہے نا اسی کی پرتوں سے ہے۔ کہا سچ ہے یا رسول اللہ۔ اور بلندی کوہ قاف کی کس قدر ہے؟ فرمایا 500 برس کی راہ۔ اور گردا گرد اس کے کس قدر ہے؟ فرمایا 2000 برس کی راہ ہے۔ اور اس پہاڑے کوہ قاف کے کیا چیز ہے؟ فرمایا 7 زمینیں ہیں، 7 زمینیں ہیں مشک سے بنی ہوئی۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا 7 زمینیں ہیں کافور سے بنی ہوئی۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا 7 زمینیں ہیں چاندی کی، بعد اس کے کیا ہے؟ فرمایا 70,000 علم ہیں، اور نیچے ہر علم کے 70,000 فرشتے ہیں، اور آواز کرتے ہیں کہ آدم اس تسبیح سے پیدا ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہا صدقت یا رسول اللہ۔ اور اس طرف کیا ہے؟ جس حضرت نے فرمایا ایک اژدہا درازی، اس کی 2000 برس کی راہ، اور یہ سارے عالم اس حلقے میں ہیں۔ کہا صدقت یا رسول اللہ۔ 7ویں زمین پر کون ہے؟ فرمایا فرشتے۔ اور 6ٹی زمین پر شیطان اور فرزندان شیطان 6ٹی زمین پر، اور 5ویں زمین پر دیو سب، اور 4تھی زمین پر سانپ، تیسری زمین پر جانوران گزندہ، تیسری زمین پر جانوران گزندہ، اور دوسری زمین پر پریاں ہیں، اول زمین پر سب آدمی سب ہیں۔ کہاں صدقت یا رسول اللہ۔ اور نیچے 7 زمین کے کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک گائے ہے کہ ایسی کہ اس کے 4000 سینگ ہیں، اور اس کے ایک سینگ سے دوسرے سینگ تک کا فاصلہ 500 برس کی راہ ہے، اور یہ 7 طبق زمین اس کے 2 سینگوں کے درمیان ہیں۔ پھر پوچھا وہ گائے کس پر کھڑی ہے؟ حضرت نے فرمایا ایک مچھلی کی مہر پشت پر، مچھلی کی جو دم رہتی ہے نا اس پہ گتے، اور مچھلی پانی پر استادہ ہے، اور عمق اور گہراؤ اس پانی کا 40 برس کی راہ ہے، اور وہ پانی ہوا پر معلق ہے، اور ہوا تاریکی دوزخ پر، اور دوزخ ایک سنگ آسمان پر، اور وہ سنگ آسمان سر پر ایک فرشتے کے، اور وہ تاریکی پر اور ہوا پر کھڑا ہے، اور ہوا قدرت خدا سے معلق ہے، اور قدرت اس کی بے پایاں ہے، اور ذات و صفات اس کی منزہ ہے نقصان اور زوال سے۔ کہا سچ ہے یا رسول اللہ۔ اور روایت کی عبداللہ ابن عباس نے کہ ہر آسمان پر حق تعالیٰ نے ایک نور پیدا کیا ہے، اس نور سے بے شمار فرشتے پیدا ہوئے ہیں، حکم انہوں پر تسبیح و تحلیل و تقدیس و تعظیم کرنے کا ہے۔ اگر اس سے ایک لحظہ غافل رہیں فی الفور تجلی خدا سے جل شانہ کی جل بھن کر خاک ہو جائیں۔ اور ان میں بعضوں کی شکل گائے کی ہے،
اور بعض کی صورت سانپ کی اور بعض کی شکل گدھ کی، اور بعض کا نصف بدن اوپر کا برف اور آدھا نیچے کا آگ ہے۔ اور یہ سب کے سب جتنے ہیں اپنے رب کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ سبحان من الف بین الثلج والنار۔ ترجمہ: میں تسبیح پڑھتا ہوں اس خدا کی جس نے ہمیں ترکیب دی ہے برف اور آگ سے۔ نہ برف آگ کو بجھا سکتی ہے، نہ آگ برف کو پگھلاتی ہے۔ اور یہ سب کے سب قیام میں ہیں، اور کوئی رکوع میں اور کوئی سجود میں اور کوئی قعود میں، قیامت تک، اور قیامت کے دن سب کوئی اجر خواہی کریں گے اور پھر کہیں گے سبحان ما عبدنا کا حق عبادت کا۔ ترجمہ: اے پاک پروردگار ہمارے، ہم نے نہیں پرستش کی تیری جو حق تیری پرستش کا ہے۔ یہ فرشتے کہیں گے۔ اور بعد اس کے خالق نے یہ 7 دن پیدا کر کے روز یکشنبہ کو حاملان عرش کو بنایا۔ جو ہفتے کے 7 دن ہیں نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ ایک ایک دن ہر چیز کو بنایا ہے۔ 7 دن پیدا کر کے روز یکشنبہ کو حاملین عرش کو بنایا، اتوار کا دن یکشنبہ، اور دوشنبے کو 7 طبق آسمان، دوشنبہ یعنی پیر کو، اور سہ شنبہ کو 7 طبق زمین، منگل کے دن 7 طبق زمین، اور چہارشنبے کو تاریکی، بنائے۔ پنجشنبہ یعنی جمعرات کو منفعت زمین اور جو اس میں ہے، اور جمعے کے دن آفتاب اور ماہتاب اور ستاروں کو اور 7 آسمانوں کو حرکت میں لایا، اور 7ویں روز تمام جہاں سے فراغت کی۔ قول تعالیٰ یعنی ہفتے کے دن کچھ کام نہیں ہوا، جمعے تک ختم پورا کام، اور تمام جہاں سے فراغت کی۔ قول تعالیٰ خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام۔ ترجمہ: جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، بنایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو بیچ اس کے ہے 6 دن میں، اور ایسا بڑا وہ دن ہے بمصداق اس آیت کے قول تعالیٰ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ ترجمہ: جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایک دن تمہارے رب کے یہاں 1000 برس کے برابر ہے اس دنیا کے برسوں سے کہ جو تم گنتے ہو، یعنی 1000 برس کا کام ایک دن میں کر سکتا ہے۔ پس جان لو اللہ تعالیٰ میں قدرت ہے کہ ان چندین ہزار عالم مخلوقات کو ایک طرف العین میں پیدا کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے حکمت کاملہ سے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے کہ وہ اپنے کاموں میں تعجیل نہ کریں اور صبر کریں۔ الصبر مفتاح الفرج، یعنی صبر کنجی ہے کشادگی کی۔ اور بعد اس کے تحت الثری پیدا کیا۔ تحت الثری نام ہے زمین گلے تر کا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ثری ایک سبز پتھر کا نام ہے، اور نیچے ثری کے دوزخ کو بنایا۔ اس میں ایک سردار کے اس کو مالک کہتے ہیں، دوزخ کے سردار کا نام مالک ہے، اور دوزخ اس کے تابع ہیں۔ 19 فرشتے پیدا کر کے ان کو مالک کے زیر حکم کیا۔ قول تعالیٰ علیہا 19، یعنی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوزخ کے اندر 19 فرشتے ہیں، داہنے طرف ہر فرشتے کے 70,000 ہاتھ ہیں، اور بائیں طرف 70,000 ہاتھ، اور ہر ہاتھ پر 70,000 ہتھیلی، اور ہتھیلی پر 70,000 انگلیاں، اور ہر انگلی پر ایک ایک اژدہا قائم ہے، اور ہر ایک اژدہے کے سر پر ایک ایک سانپ درازی اس کی 70,000 برس کی راہ ہے، اور ہر سانپ کے سر پر ایک بچھو، اور اگر دوزخیوں کو ایک نیش مارے تو 70,000 برس تک درد سے اس کے لوٹنا یہاں سے وہاں تک لوٹیں، اور فریاد و زاری کریں، اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایک ایک ستون آتش کا ہے، ہر ایک ستون اس کا حشر کے میدان میں ڈالا جائے۔ تمام مخلوقات جن و انس اسے ہلانا چاہیں تو ہرگز جگہ سے ہلا نہ سکیں۔ اور ان فرشتوں پر حکم ہوا کہ تم دوزخ کے اندر جاؤ، اور انہوں نے عرض کی خدایا ہم بخوف آتش دوزخ کے نہیں جا سکتے۔
تب رب العالمین کا حکم ہوا، جبرائیل نے ایک خاتم بہشت سے لا کر، خاتم یعنی انگوٹھی، بہشت سے لا کر پیشانی پر انہوں کے مہر کر دی، اور اس خاتم پر یہ کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ آتش دوزخ کی آنچ انہوں پر اثر نہ کرے۔ تب وہ 19 فرشتے برکت سے اس کلمے کی ایک مرتبہ اندر دوزخ کے داخل ہوئے۔ اس زمانے سے قیامت تک دوزخ کے اندر رہیں گے، اور جو مومن داغ محمدی پیشانی اور دل پر رکھے گا بمصداق اس کے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ترجمہ وہ لوگ کہ لکھا گیا دلوں میں ان کے ایمان، تو ہرگز الم و آتش دوزخ ان کو نہ پہنچے گا، ہرگز الم آتش دوزخ ان کو نہ پہنچے گا۔ جس کے دل میں ایمان رہے گا، اپنے پیغمبر کی محبت رہے گی، ان کو ہرگز الم آتش یعنی آگ کا درد دوزخ کا ان کو نہ پہنچے گا۔ اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ ترجمہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک فرقہ بٹ رہا ہے۔ طبق اول جہنم، دوسرا جہنم، تیسرا سقر، چوتھا سعیر، پانچواں لظہ، چھٹا حاویہ، ساتواں حطمہ یا حطمہ۔ اور مروی ہے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام یہ آیت رسول خدا کے پاس لائے، قول تعالی، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ ترجمہ پھر ان کی جگہ آئے ناخلف کے، انہوں نے قضا کی نماز اور پیچھے پڑے مزوں کے، سو آگے ملے گی گمراہی۔ اور اسی وقت ایک زلزلہ زمین اور پہاڑوں پر آیا، اس کے ساتھ ایک آواز آئی کہ رنگ چہرے مبارک کا متغیر ہوا۔ حضرت نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ آواز کس کی ہے، کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ، 7,000 برس کے آگے سے آدم کے ایک پتھر 70,000 من کا کنارے پر دوزخ کے پڑا ہوا تھا۔ وہ پتھر 15,000 برس سے نیچے کی طرف چلا جاتا تھا، ابھی قعر حطمہ میں جا پہنچا، اسی کی آواز تھی، یعنی حطمہ جو دوزخ کا گڑھا ہے اس میں ابھی جا پہنچا، اسی کی آواز تھی۔ حضرت نے پوچھا، وہ جگہ کس کی ہے؟ وہ بولے، منافقوں کی، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ ترجمہ منافق ہیں سب سے نیچے درجے میں آگ کے، اور چھٹے درجے میں دوزخ کے مشرکین رہیں گے، اور 5ویں درجے میں دوزخ کے بت پرست، اور چوتھے میں مے فروش یعنی شراب بیچنے والے، اور تیسرے درجے میں ترسا، اور دوسرے درجے میں جہود، اور اول درجے میں عاصیان امت محمدی جو گناہ گار ہیں وہ اول درجے میں رہیں گے، رہیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، جو لوگ کہ مسلمان، گنہگار، اور جو یہود ہیں، اور صابی جو کہ بت پرستوں سے ایک فرقہ ہے، اور نصارہ اور مجوس، اور جو شرک کرتے ہیں، یہ 6 گروہ دوزخ میں رہیں گے۔ اور دوزخ کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70 برس کی راہ ہے، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ قدرت الہی سے جب 1000 برس آتش دوزخ دہکائی گئی تو سرخ ہوئی، پھر 1000 برس دھن کی سفید ہوئی، پھر 1000 برس سلگائی گئی تو سیاہ ہوئی، قیامت تک ویسی ہی سیاہ رہے گی جیسے اندھیری رات ہے۔ اور ایک پارچہ سنگی کے جس کی چوڑائی 500 برس کی راہ ہے، دوزخ کے اوپر رکھا گیا، اور وہ قیامت تک رہے گا۔ اور دوزخ کے نیچے ایک پتھر ہے، اس کے نیچے ایک فرشتہ مچھر کی پشت پر کھڑا ہے، اور اس کے نیچے ایک مچھلی ایسی بڑی کہ دم اس کی ایک ساخ عرش سے لگی ہوئی ہے،
اور گائے فردوس اعلیٰ کی 70,000 سنگ اس کے ہیں، اور زمین میں سخت گڑے ہوئے 70,000 سنگ اس کے ہیں، زمین میں سخت گڑے ہوئے، اور اس مچھلی کی پیٹھ پر کھڑی ہے۔ اور گائے نے ارادہ کیا کہ جنبش کرے۔ خدائے تعالیٰ نے ایک مچھر کو پیدا کر کے اس کے سامنے رکھا، اور مچھر نے اس کی ناک میں کاٹا، اور اس گائے نے درد سے نازش کی، بعد مستقل ہوئی، یعنی ہمیشہ وہ درد سے مچھر کی تکلیف سے ویسی ہی ٹھہری ہوئی ہے گائے، اور اب تک وہ مچھر اس کی ناک میں ہے، قیامت تک وہ گائے اس کے خوف کے مارے ہل نہیں سکتی۔ اگر وہ نازش کرے تو سارا عالم زیر و زبر ہو جائے۔ اور شرح اس کی عبداللہ بن سلام کے قصے میں لکھی ہوئی ہے۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے ریگ کو پیدا کر کے ہوا کو حکم کیا تو ایک حصہ اس کا زمین پر اور ایک حصہ زیر زمین لے گئی۔ پیچھے اس کے آتش بے دود پیدا کر کے اس قوم سے نبی جان کو مخلوق کیا، یعنی جنات کو، جیسا کہ جناب الہی نے فرمایا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جان کو بنایا ہم نے پہلے سے آگ کی لو سے، اور جنوں سے جہاں بھر گیا۔ بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا، انہوں کے پاس ایک پیغمبر بھیجا، نام ان کا یوسف تھا، کہ انہوں کو شریعت بتلاوے اور اللہ کی طرف ہدایت کرے۔ انہوں نے ان کو نہ مانا اور مار ڈالا، اور زمین پر ظلم و فساد کرنے لگے، یعنی جنات زمین پر، پہلے جنات حکومت کرے دنیا میں پہلے، تو زمین پر ظلم و فساد کرنے لگے۔ تب حق تعالیٰ نے اسرائیل کو فرشتوں کے ساتھ بھیجا، انہوں نے سب کو مار کر جہاں خالی کیا۔ واللہ عالم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔